ون مین آرمی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو اس کی ایک مثال سناتے ہیں۔ ہیرو نوڈا، جاپانی آرمی کا وہ سپاہی جو دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے خلاف 30 سال تک اکیلا ہی لڑتا رہا۔ ایک ایسا سپاہی جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ دوسری عالمی جنگ ختم ہو چکی ہے، اور وہ جنگ کے خاتمے کے بارے میں جو بھی باتیں ہوتی تھی ان پہ یقین کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ وہ فلپائن کے جنگلوں میں 30 سال تک اکیلا ہی لڑتا رہا، اور وہ اس لیے لڑتا رہا کہ اس کو حکم دیا گیا تھا کہ جب تک آپ کو ڈائریکٹ ہماری طرف سے آرڈر نہ ملے گا، آپ نے جنگ نہیں ختم کرنی، آپ نے ہتھیار نہیں ڈالنے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے ہیرو انوڈا کی، جو جاپان امپیریل آرمی میں ایک انٹیلیجنس آفیسر تھا۔ 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی، دونوں طرف سے لاکھوں لوگ قتل کیے جا چکے تھے، ہر طرف بمباری تھی، آگ تھی۔ اس دوران ہیرو انوڈا کو حکم ملا کہ وہ فلپائن میں جائے گا۔ جاپانی آرمی کے میجر یاشیمی تانیگوچی نے آرمی کے ایک ایسے گروپ کو آرڈر دیا کہ جائیں اور فلپائن کے جنگلوں میں اس جزیرے میں پناہ لیں اور وہاں جا کے امریکہ کے خلاف جنگ لڑیں، اور اس وقت تک ہتھیار نہیں ڈالیں گے جب تک میری طرف سے آپ کو ڈائریکٹ آرڈر نہیں مل جاتا۔ فوج کے اس گروپ کی قیادت ہیرو انوڈا کو دی گئی۔ ہیرو انوڈا اور اس کے ماتحت گروپ کو یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ جائیں اور فلپائن کے جزیرے لوبینگ میں اس وقت تک لڑتے رہیں جب تک امریکن آرمی کو شکست نہیں ہو جاتی اور جاپانی افواج فاتح نہیں قرار پاتی۔ ہیرو انوڈا اپنے ساتھیوں سمیت فلپائن کے جزیرے لوبینگ پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کے امریکن آرمی کے خلاف جنگ شروع کر دیتا ہے۔ ہیرو انوڈا کی قیادت میں جاپانی فوج کا یہ گروہ بڑی بہادری سے لڑتا رہا، لیکن دوسری طرف امریکہ کی طرف سے ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے، اس کے نتیجے میں اور بہت سارے ایسے فیکٹرز جس کی وجہ سے عالمی جنگ اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی، لیکن ہیرو انوڈا اور اس کے ساتھی اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھے اور وہ اسی جذبے کے ساتھ لڑتے رہے جس جذبے کے ساتھ ان کو وہاں بھیجا گیا تھا۔ اور ہیرو انوڈا کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جاپان امریکہ کے آگے سرنڈر کر چکا ہے، کیونکہ ہیرو انوڈا کو آرڈر ملا ہوا تھا کہ جب تک آپ کے کمانڈر کی طرف سے آپ کو ڈائریکٹ میسج نہ ملے، آپ نے سرنڈر نہیں کرنا۔ لیکن وہ اپنے کمانڈر کے میسج کے انتظار میں لڑتا رہا، حتیٰ کہ اس کے سارے ساتھی مارے گئے سوائے 3 لوگوں کے، جن میں ایک ہیرو انوڈا بھی شامل تھا۔ ہیرو انوڈا اور اس کے ساتھی جنگلوں میں اکیلے لڑتے رہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ امریکہ کے سپاہی ان جنگلوں میں آ کے چھپتے ہیں، ان دیہاتوں سے آ کے کھاتے ہیں اور یہاں کے مال مویشی چوری کر کے لے جاتے ہیں، یا ان لوگوں کی گھروں کو لوٹتے ہیں اور خود اپنا گزارا کرتے ہیں۔ ہیرو انوڈا اور اس کے ساتھی ان فصلوں کو آگ لگا دیتے تھے، یا کسانوں کے مویشی کھا جاتے تھے، یا ان کسانوں کو مار دیتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا یہ لوگ امریکن آرمی کو امداد دیتے ہیں یا امریکن آرمی کو پناہ دیتے ہیں۔ لیکن اس لڑائی میں وہ یہ بات بھی بھول گئے تھے کہ فلپائن تو ان کا اپنا ایک ساتھی ہے، جاپان کا اتحادی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فلپائن کے جنگل میں یا اس جزیرے پر ان کسانوں کو مارتے تھے، ان کی فصلیں جلاتے تھے اور ان کا مال مویشی بھی کھا جاتے تھے۔ بنیادی طور پر امریکہ کے ساتھ نفرت اور اس کے ساتھ جنگ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سروائیول کے لیے بھی لڑ رہے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں کے مقامی لوگوں نے اپنی لوکل گورنمنٹ کو شکایت کی کہ ابھی تک جاپانی فوجی ہیں جو یہاں چھپے ہوئے ہیں اور وہ لڑائی کرتے ہیں اور مقامی کسانوں کا نقصان کرتے ہیں۔ شروع میں یہ بات عجیب محسوس ہونے لگی، لیکن جب نقصان زیادہ ہونے لگا، مویشی مرنے لگے، فصلوں کو آگ لگائی جانے لگی، تو فلپائن کی گورنمنٹ کو احساس ہوا کہ واقعی یہاں کوئی ایسا سپاہی ہے یا ایسی فوج ہے جو ابھی تک کسانوں کے خلاف لڑ رہی ہے۔ فلپائن کی لوکل گورنمنٹ نے اس بات پر ایکشن لیا اور اپنی فورسز کو وہاں بھیجا، جس کے نتیجے میں ہیرو انوڈا کے 2 ساتھی مارے گئے اور ہیرو انوڈا اکیلا بچ گیا۔ لیکن اس کے باوجود ہیرو انوڈا اپنی حد تک لڑتا رہا۔ اس دوران امریکہ کی طرف سے یا امریکہ کی اتحادیوں کی طرف سے طیاروں، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پمفلٹ پھینکے گئے، کتابچے پھینکے گئے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، جنگ کا اختتام ہو چکا ہے، لیکن ہیرو انوڈا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کو حکم ملا ہوا تھا کہ جب تک اس کو آپ کے کمانڈر کی طرف سے ڈائریکٹ میسج نہیں ملتا، وہ جنگ بندی نہیں کرے گا اور نہ ہی ہتھیار پھینکے گا۔ آہستہ آہستہ یہ بات جاپان تک پہنچ گئی۔ جاپان کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ان کے ابھی بھی چند فوجی بچے ہوئے ہیں جو فلپائن میں لڑ رہے ہیں۔ 1974 میں جاپان کے ایک ایڈونچرر ناریو سوزوکی کو یہ خیال آیا کہ ہیرو انوڈا ابھی تک زندہ ہے، اور وہ ہیرو انوڈا کی تلاش میں اسی جزیرے میں پہنچ گیا۔ لوبینگ جزیرے میں پہنچنے کے بعد ناریو سوزوکی نے ہیرو انوڈا کے نام کی آوازیں لگانا شروع کی۔ ہیرو انوڈا کو احساس ہوا کہ جاپانی لینگویج میں اس کو بلانے والا کوئی اس کا اپنا ہی ہو سکتا ہے۔ ہیرو انوڈا سامنے آ گیا اور اس نے اپنا چاقو یا چھری اس سوزوکی کے گردن پہ رکھ دیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ اس سوزوکی نے ڈرتے ہوئے اس کے
کو بتایا کہ میں جاپان سے آیا ہوں اور مجھے یقین تھا کہ آپ زندہ ہو۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ دوسری عالمی جنگ ختم ہو چکی ہے اور اس کے ختم ہوئے کو بھی 30 سال گزر چکے ہیں۔ سوزوکی نے ہیرو اونوڈا کو بتایا کہ آپ جاپان میں ایک سیلیبریٹی بن چکے ہو، لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ سوزوکی کی باتوں پر یقین کرنے کے باوجود بھی ہیرو اونوڈا کی یہ ضد تھی کہ جب تک اس کا کمانڈر اس کو حکم نہیں دیتا وہ سرنڈر نہیں کرے گا۔ اس لیے سوزوکی واپس جاپان گیا اور اسی کمانڈر کو واپس ڈھونڈ کے لے کے آیا۔ میجر تانابوچی اب ایک سویلین تھا، لیکن وہ جاپان سے فلپائن آیا اور اس نے آ کے ہیرو اونوڈا کو حکم دیا کہ وہ سرنڈر کر دے۔ ہیرو اونوڈا نے 30 سال کے بعد اپنے کمانڈر کے حکم پر ہی سرنڈر کیا، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اس نے فلپائنی لوگوں کا قتل کیا تھا۔ وہ فلپائن کی گورنمنٹ کا مجرم تھا، لیکن اس وقت کی فلپائن کی گورنمنٹ نے اس کو یہ سوچتے ہوئے معاف کر دیا کہ اس نے یہ سارا کام لا علمی میں کیا ہے۔ یہ ایک فوجی تھا اور فوجی اپنے ڈسپلن کی وجہ سے یا اپنے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے لڑتا رہا، جو کہ ایک فوجی کا فرض ہوتا ہے، اور اپنے فرض کی تکمیل میں اس نے 30 سال تک اکیلے یہ جنگ لڑی۔ اس لیے ہیرو اونوڈا کو معاف کر دیا گیا اور اس کو واپس جاپان روانہ کر دیا گیا۔ جب ہیرو اونوڈا واپس جاپان پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جاپان یکسر تبدیل ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اس کے استقبال میں موجود تھے، وہ ایک ہیرو بن چکا تھا، لیکن جاپان بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ جاپان کا روایتی لباس، روایتی کھانے، روایتی رہن سہن سب ختم ہو چکا تھا اور وہاں امریکن کلچر کی یلغار تھی۔ لوگ اپنے روایتی لباس کی بجائے پینٹ شرٹ میں یا جینز میں ملبوس تھے۔ وہ جاپان جو وہ چھوڑ کے گیا تھا وہ اب نہیں رہا تھا۔ کچھ عرصہ جاپان میں رہنے کے بعد ہیرو اونوڈا نے فیصلہ کیا کہ وہ برازیل چلا جائے گا، وہ جاپان میں نہیں رہے گا۔ وہ برازیل چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے ایک جاپانی ٹیچر سے شادی کر لی، لیکن ایک سال کے بعد احساس ہوا کہ جاپان کو اپنے کلچر، اپنی روایات اور اپنے رسم و رواج کی دوبارہ ضرورت ہے۔ اس لیے وہ واپس جاپان آیا اور اس نے وہاں آ کے اپنا ایک اسکول کھولا جہاں جاپانی روایات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ہیرو اونوڈا نے اپنی ساری زندگی جاپان میں ہی گزاری اور جاپانی لوگوں کی تعلیم و تربیت پر اپنا سارا فوکس کیا۔ 2014 میں ہیرو اونوڈا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن وہ دنیا میں ایک چیز چھوڑ گیا کہ فوجی ہونے کے ناطے سب سے اہم چیز ڈسپلن اور اس کے سینئر کا آرڈر ہوتا ہے، جس کو ہر صورت فالو کرنا ہے۔ ایک فوجی کی زندگی کیسے گزرتی ہے اور کیسے گزرنی چاہیے، ہیرو اونوڈا نے اپنی زندگی میں یہ کر کے دکھایا۔